فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد ہے، جو جزا اور سزا دینے والا ہے۔ اسی نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان کی پوشاک ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے قرآن نازل کیا ہے، اس نے سید ولد عدنان کی رسالت سے ہمیں مختص کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کسی کائنات میں، کسی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت سے پہلے بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا، انسانوں اور جنوں کے لیے رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں جب تک دن اور رات کے آنے جانے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر بھی جو تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے والے تھے۔ اللہ کے بندوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا دنیا میں انسان کا راس المال ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا انسان کی زندگی کا راس المال ہے، یہی موت کے بعد نجات کا راستہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کا جو راستہ ہے وہ انسان اس پر اسی وقت ثابت قدم ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر لے۔ اللہ کے بندو، جیسے جیسے سال گزر رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے جو وقت ہے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے سامنے آ گئے ہیں، شہوات بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور دین سے دور کرنے والی چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں اور انسان کو مشغول کرنے والی چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو زمانہ بھی آئے گا اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہوگا وہ اس سے برا ہوگا، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملوگے۔ انسان پر آنے والی بڑی مصیبتوں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ صرف مال اور نفس کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو بڑی مصیبت ہے، جو بڑا فتنہ ہے، وہ دین کے اندر فتنہ آ جانا ہے، یقین کی کمی ہو جانا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مصیبت میری دین میں نہ ہو۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر اہل علم نے روایت کیا ہے۔ مسند امام احمد میں بھی سہل بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اے ام المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تھے تو آپ سب سے زیادہ دعا کون سی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ یہ دعا کئی مرتبہ بار بار کرتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے اس کو درست کر دے اور جب چاہے اسے پھیر دے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین درست رہے، اللہ کے ساتھ اسی حال میں ملے، کہ وہ ایسی چیزوں پر قائم رہے کہ جن سے اس کا دین صحیح رہے، درست رہے، اس کی توحید جن کے ذریعے قائم رہے۔ ان سب چیزوں میں بنیادی اور اولین چیز یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے۔ اس کے بغیر کوئی ثابت قدمی نہیں۔ جس کو اللہ ثابت قدمی عطا نہ کرے وہ کیسے ثابت قدم ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، اگر ہم تمہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدمی عطا نہ کرتے تو آپ بھی ان کی طرف تقریباً تھوڑا سا پھر جاتے۔ اگر یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے جو اس سے محفوظ ہو سکتا ہو؟ اسی لیے اہل ایمان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمانا، یقیناً تو ہی دینے والا ہے۔ اے مسلمانوں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دین پر ثابت کرنے کے ذرائع میں
بہترین چیز اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت، اس کے حروف کو صحیح طرح سے ادا کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں آنے والی چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن یوں ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کے دل کو اس کے ذریعے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ذریعہ یہ ہے کہ بھلے لوگوں کا ساتھ اختیار کیا جائے، برے لوگوں سے دوری کی جائے، ان لوگوں سے کبھی نہ پھرنا جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کی تلاش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دو جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی سیرتیں پڑھنے سے بھی انسان کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں یا صحابہ کرام کی یا ان کے بعد آنے والے بھلے اور نیک لوگوں کی۔ اللہ نے بھی فرمایا ہم رسولوں کے واقعات آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کو ثابت قدمی نصیب ہو۔ اس میں حق بھی ہے اور اس میں یاد دہانی بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر قائم رہنے کی کوشش کرنا بھی ثابت قدمی کا ذریعہ ہے۔ جماعت مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہنے اور تفرقہ بازی سے بچنے سے بھی انسان کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کو یاد کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دلوں کو جوڑ دیا، جبکہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور آپ ایک آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے آپ کو اس سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ اپنی نشانیاں آپ کو بتاتا ہے، دکھاتا ہے تاکہ تم ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ۔ اسی طرح نیک اعمال پر مسلسل قائم رہنے سے بھی ثابت قدمی ملتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر قائم رہتے تو ان کے لیے زیادہ ثابت قدمی والی چیز ہوتی، اور ہم ان کو جزا بھی دیتے اور ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ اسی طرح عظیم اعمال، نیک اعمال میں عظیم ترین عمل وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم رہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے بھلی بات پر، اور جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح جہاں شبہ والی باتیں اور کام ہوں ان سے انسان دور ہو جائے تو اس سے بھی انسان کا دین درست ہو جاتا ہے، اور انسان کا ضمیر بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور انسان کا انر بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان سے اعراض کر لو، منہ پھیر لو، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں۔ اگر شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو پھر یاد آنے کے بعد کبھی ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اللہ نے کتاب میں آپ کے اوپر یہ نازل کیا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مصروف نہ ہو جائیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم بھی انہی جیسے ہوگے۔ اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، قائم رہو اللہ کے تقوی پر، اللہ کے دین پر۔ میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے بہت بھلی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں۔ ان سب نعمتوں پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنیدہ رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر، یہاں تک کہ یہ زمانہ ختم ہی ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ وہ بڑی کرامت جس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے دنیا میں، کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ جی ہاں، یاد رکھو کہ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی کرامت جو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پر اس کا خاتمہ ہو جائے، اس کی موت ایمان پر آ جائے۔ اس کرامت کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ نیکیاں کی جائیں، استقامت اختیار کی جائے۔ جو خلوت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں،
جو خلوت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ موت کے وقت اس کو امن عطا فرماتا ہے۔ انسان اللہ سے جب ملتا ہے تو وہ بہترین چیز جس کے ذریعے وہ اللہ سے مل سکتا ہے کہ جب وہ اس سے ملے تو اللہ کے لیے انسان کا دل خالص ہو، اس میں کسی طرح کی شرک کی آمیزش نہ ہو اور کسی نقص کا ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ اچھا اور نیک ہو، توحید کے اوپر اس کا خاتمہ ہو۔ دیکھیے پوری کوشش کیجئے کہ توحید پر قائم رہو، سلف صالحین کے راستے پر قائم رہو، بدعت سے اور گمراہی کے راستوں سے دور رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہو، اس سنت پر قائم رہو، اپنی پیچھے والی داڑھوں سے اس کو دبا کے رکھو، اس کو پکڑ کے رکھو۔ اسے امام احمد اور دیگر اہل سنن نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ کے بندو صبر سے کام لو، کیونکہ فتنوں کے دور میں جو اپنے دین کو تھامنے والا ہے گویا کہ وہ ایک آگ کے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنے والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کو صبر والے دن دیکھنا ہوں گے۔ صبر کرنا ویسا ہوگا جیسا کسی کوئلے کو ہاتھ میں رکھنا، وہاں اس وقت عمل کرنے والا نیک شخص جو ہوگا اس کو 50 لوگوں کا اجر ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہمارے 50 یا ان کے 50؟ آپ نے فرمایا آپ کے 50۔ اسے امام ابو داود اور دیگر اہل علم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ کے بہترین مخلوق یا انسانوں میں سب سے افضل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ برکت رحمت اور مزید سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تمام تابعین سے راضی ہو جا اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور رحم فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ مصیبت زدگان کی مصیبتیں دور فرما۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما دے۔ اے اللہ مسلمان بیماروں کو اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملکوں میں ہمیں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ اور بھلائی کے ساتھ درستی کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما۔ اے اللہ اس کی عمر کو صحت اور عافیت میں اور نعمتوں میں دراز کر دے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی رفعت اور سربلندی ہے۔ اے اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما جو سرحدوں کی پہرہ داری کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری آنکھ کبھی سوتی نہیں ہے، تو ہی ان کی حراست فرما۔ اے اللہ تو کبھی ناکام نہیں ہوتا، تو بڑی عزت والا ہے، تو ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ کمزور حال مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما، تو ان کا مددگار، ان کا رہنما، ان کی مدد کرنے والا، اے اللہ ان کی نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے، اے اللہ ان کی تنگی کو کشادگی میں بدل دے۔ اے اللہ فلسطین میں ان کو صہیونی افواج پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں فتنوں سے دور فرما۔ اے اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چاہے وہ پوشیدہ ہوں، ہمارے خاص طور پر اس ملک سے اور تمام مسلمان ممالک سے بھی فتنوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما جس پر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا معاش ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہم نے پلٹنا ہے، زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ اور موت کو برائیوں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما چکا ہے، ہمیں ہدایت عطا فرما، تو ہی دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پاک ہے تیرا رب عزت والا ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔